بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سائیں زین شاہ صاحب کو، میں نائک صاحب کو، عاقب راجور صاحب کو، نویز صاحب کو اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو اور ممبران بار کو ویلکم کرتا ہوں کراچی بار ایسوسی ایشن میں۔ اور میں پاکستان لوئرز کنونشن کال کیا تھا اور اس پہ ریزسٹنس دی تھی۔ اس وقت وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے تھے، لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا نہیں سکے کیونکہ وکلاء کی ایک بڑی تعداد نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ پہ ریزسٹنس کی، تو انہوں نے اس کو پارٹلی کر دیا، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا۔ اب جب 27ویں امینڈمنٹ آئی ہے تو 27ویں امینڈمنٹ میں دو کام کیے۔ ایک کام انہوں نے عہدوں کی بندر بانٹ کی۔ ایک نے کہا کہ تم لائف ٹائم فیلڈ مارشل بن جاؤ، دوسرے نے کہا کہ تمہیں استثناء حاصل ہے، اور تیسرے نے کہا کہ تمہاری عمر جون سی ہے، تمہاری سروس جون سی ہے، اس مہینے کی 30 تاریخ کو ختم ہونے والی ہے، تو تمہاری سروس 3 سال بڑھا دیتے، اور اس کی سروس 60 جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کی جو سروس کی ایج لیمٹ ہے وہ بڑھا کے 68 ایئرز کر دی، اور وہ شخص جو اس مہینے کی 30 تاریخ کو ریٹائرڈ ہونے والا تھا اس کو اس کا چیف بنا دیا۔ اور یہ کام اتنی تیزی میں کیا گیا کہ ایک دن امینڈمنٹ پاس ہوئی، دوسرے دن نوٹیفیکیشن نکلا، اور تیسرے دن ان صاحب نے اپنی اوتھ لے لی۔ اتنی جلدی کوئی بھنگی بھی اپوائنٹ نہیں ہوتا ہے جتنی جلدی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس اپوائنٹ ہوا۔ اس میں جو ایک اور کام کیا، انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی طرف میٹر کو ریفر کیا تو اتنے میں یہ نہ ہو کہ ٹائم گزر جائے اور یہ بندے کی نوکری ختم ہو جائے اور اس کو ہم اپوائنٹ نہ کر سکیں، تو انہوں نے وہ پاور بھی پی ایم کو دے دی۔ اب پی ایم جس کو اپوائنٹ کرے گا وہ سول پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوگی، اور وہ جس کو oblige کرے گا وہ وہی ہوگا جو اس کو اپوائنٹ کرے گا یا اس اپوائنٹمنٹ کے بیہائنڈ ہوگا، وہ لوگوں سے انصاف نہیں کریں گے۔ پھر اس کی مزید حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کورٹ بھی نہیں تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کمرہ دیا، اور اس کمرے کے باہر ایک کمپیوٹر سے پرنٹ نکال کے لکھ دیا گیا کہ چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ اتنا بھی ٹائم نہیں تھا ان کی تیزی میں کہ اس کی ایک تختی ہی بنا لیتے، تختی بنانے کے لیے بھی انہوں نے ٹائم ضائع نہیں کیا۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں یہ کچھ خاص لوگوں نے اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے، تقویت دینے کے لیے کیے ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مٹھائی کھلائی اور چیزوں کو کلوز کیا۔ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ججز ہیں، پہلے یہ تھا کہ جج کا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر ہوگا اس کی مرضی سے، اب یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا، اور اگر وہ منع کرے گا تو وہ سروس سے فارغ ہو جائے گا۔ اس سارے پروسیس میں کراچی بار ایسوسی ایشن، پھر حیدرآباد ایسوسی ایشن، سکھر بار ایسوسی ایشن میں پورے سندھ کے وکلاء ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اکٹھے ہوئے، اور وہ اس اوپینین پہ کلیئر ہیں کہ یہ جو 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ ہے یہ کسی بھی طور پہ آئینی نہیں ہے۔ جب 26ویں امینڈمنٹ آئی تو 26ویں امینڈمنٹ نے ہماری عدلیہ کی آزادی ختم کی، اور جب 27ویں امینڈمنٹ آئی تو 27ویں امینڈمنٹ نے ہماری عدلیہ کا جنازہ نکالا،
اور اب جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ وہاں موجود ہے اس کی حیثیت ایک مقبرے سے کم نہیں ہے، کیونکہ 22,000 کیسز اس کورٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں جس کے پاس بلڈنگ نہیں ہے، صرف ایک کمرہ ہے۔ اور اب سپریم کورٹ کا کیا کام رہ گیا ہے؟ جب کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن اس سے لے لی گئی ہے تو سپریم کورٹ کا کام رہ گیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، فیملی کیسز دیکھے گی۔ اب اس صورتحال میں، اس سارے تناظر میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جج ہیں وہ چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے کہنے پہ آئیں یا اس کی سفارش سے آئیں یا کسی بوٹ پالش کرنے والے کی سفارش سے آئیں، وہ پھر لوگوں کو انصاف نہیں دے سکیں گے۔ اچھا، اس میں ایشو یہ آتا ہے، انصاف کچھ خاص کیسز ہوتے ہیں۔ ایک وہ کیس جس میں اسٹیٹ وکٹمائزیشن ہو، ایک وہ کیس جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، ایک وہ کیس جس میں کوئی اسٹیٹ یا پولیٹیکل پارٹی کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو۔ ان تمام چیزوں میں کسی کو کہیں پہ بھی انصاف نہیں ملے گا۔ اب جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو یہ جو کورٹس ہیں ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم نے یہ طے کیا، اس میں پھر ہم نے 2 ایجنڈے اور بھی ڈالے، ایک 27ویں امینڈمنٹ کے ساتھ 26ویں امینڈمنٹ جو کرنٹ پہلے سے ہی ہم اسی ایشو کو لے کے چل رہے تھے، پھر کارپوریٹ فارمنگ۔ تو ہم ان ایشوز سب پہ مل کے چل رہے ہیں۔ ہم اس بات پہ کلیئر ہیں کہ ہم ان امینڈمنٹس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے جس طریقے سے زمینوں کی جو ہے زمینوں کو کوڑیوں کے بھاؤ دیا گیا ہے، اور زمینوں کو جس طریقے سے ان لوگوں سے چھین کر جن کا حق بنتا تھا کسی ادارے کو یا کسی بزنس مین کو دیا گیا ہے، وہ کسی بھی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس سب کے لیے ہم جدوجہد کریں گے۔ ابھی ہمارا جو لائحہ عمل تھا، لاسٹ جو ہمارا سکھر میں کنونشن ہوا، اس میں ہم نے جو لائحہ عمل دیا وہ یہ دیا تھا کہ ہم 1 ہفتے تک کورٹس کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن چونکہ عوام کی ایک ہارڈشپ ہے، یہاں پہ سائلین انصاف لینے بھی آتے ہیں، تو اس حالانکہ انصاف اب رہا نہیں ہے، ایک فارمیلٹی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم کورٹ میں آ گئے، باقی انصاف نہیں ہے، صحیح۔ تو ایٹ لیسٹ وہ ان کو اگر کوئی ہلکی سی تسلی بھی مل رہی ہے تو صحیح ہے، وہ آ رہے ہیں، تو ہم نے اس کو ہاف ڈے کیا ہے۔ اب فردر ہمارا کنونشن جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں ہے، اس میں سندھ ہائی کورٹ کی جو باڈی ان کے جنرل سیکرٹری نے اناؤنس کیا تھا، اب وہاں پہ باڈی میں آپس میں ڈفرینسز آ چکے ہوئے، اب وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے اگر ان کی میجورٹی کے حساب سے۔ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم ڈیموکریٹک طریقے سے چلیں گے۔ اگر سندھ ہائی کورٹ بار کی میجورٹی کہتی ہے کہ ہمیں کنونشن نہیں کرنا ہے تو ہم اس لحاظ سے اپنا فردر لائحہ عمل دیں گے۔ ہم ایسے نہیں چلیں گے کہ ہم چیزوں کو ڈسٹرب کریں یا کسی کا، وہ الیکٹڈ ہے، ہاں نیکسٹ باڈی اگر آتی ہے، اس ٹائم پہ جو الیکشنز چل رہے ہیں وہ 2 نظریے پہ کلیئر چل رہے ہیں، ایک جو ان امینڈمنٹس کے حامی ہیں اور ایک جو ان امینڈمنٹس کے خلاف ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جو بھی کامیاب ہوگا وہ فردر جو ان سے اپنا لائحہ عمل اس حساب سے کرے گا اور ڈیموکریٹک پروسیس کو ہم ایڈاپٹ کریں گے۔ میں شاہ صاحب کی جو ریکویسٹ ہے، شاہ صاحب بالکل ہم کراچی بار ایسوسی ایشن اس کو بلیک ڈے آبزرو کرے گی، صرف کراچی بار ایسوسی ایشن نہیں، ہم آل سندھ لوئر سیکشن کمیٹی کے تھرو بھی ہم اس کو بلیک ڈے کو آبزرو کریں گے، اور ہم اپنے تمام ممبران کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس دن کالی پٹی اپنے بازوؤں میں باندھیں تاکہ کل
وہ کالی پٹی اپنے بازوؤں میں باندھے تاکہ وہ جو سمبل ہے آف پروٹیسٹ ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ کسی چیز کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایز فار ایف آئی آرز کنسرن ہے، میں صرف یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو ایوائڈ کرنا ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہ پاگل نہیں ہیں۔ اگر یہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی امینڈمنٹ اچھی ہے، آپ اپنا جلسہ کہیں پہ رکھیں، آپ لوگوں کو آپ کنونس کریں، آپ کو ہم نہیں منع کر رہے ہیں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ بھائی یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں ہم اور اس کے یہ فائدے ہیں، اور یہ جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے یا آپ یہ کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ ڈیموکریسی کو، جو ڈیموکریٹک ویلیو ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر ہماری سندھ ہائی کورٹ بار کی میجورٹی کہتی ہے کہ کنونشن نہیں ہونا ہے تو وہاں پہ ہم نہیں کریں گے، ہم ان کی کیبنٹ کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کریں گے، ہم نہیں، ہاں اسی طریقے سے لیکن اپنی جد و جہد ہم جاری رکھیں گے، جو بھی ہم کریں میرپور خاص میں کریں اگر وہ منع کرتے ہیں، یا ہم اپنی پریس کانفرنس کریں کیونکہ ہم نے ایک لائحہ عمل دیا ہوا ہے، اس کو ہم نے آگے کنٹینیو کرنا ہے صحیح ہے چیزوں کو، تو جو بھی ہم کریں گے وہ اس لحاظ سے ہم کریں گے۔ تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا دل بڑا کریں، یا تو ایسی کوئی امینڈمنٹ نہ کریں جس سے آئین کا جنازہ نکل جائے، انصاف کا جنازہ نکل جائے، اور اگر پھر آپ کرنے جا رہے ہیں تو پھر لوگوں کا پروٹیسٹ، یہ ان کا حق ہے پیسفل پروٹیسٹ، اگر وہ آپ کے آگے پروٹیسٹ نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ یا تو وہ یہ بول دیں کہ جب وہ الیکشن لڑے تھے تو ان کے مینیفیسٹو میں یہ چیزیں تھیں اور انہوں نے ووٹ ہی ان امینڈمنٹس کے نام پہ لیا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم جائیں گے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم جائیں گے کوئی 26ویں امینڈمنٹ میں جس طریقے سے جو چینج کیا ہے، ججوں کی تعداد کم کی جوڈیشل کمیشن میں، اگر آپ نے کچھ ایسی چیز آپ کے مینڈیٹ میں نہیں تھی تو پھر آپ کو آئین میں بیسک چیزوں میں تبدیلی کے لیے ریفرینڈم کرانا چاہیے تھا، آپ لے کے آتے۔ اب آپ نے ایک ڈیموکریٹک پروسیس ایڈوپٹ کیا نہیں ہے، اور بدقسمتی سے آپ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا امینڈمنٹ ہونے والی ہیں۔ آپ کو بھی جب آپ کو منع کر دیا گیا تھا کہ بھئی اب کوئی اسلام آباد سے باہر نہیں نکلے گا، سب اسلام آباد میں رہنا، صبح پہنچ جانا اسمبلی میں، صبح وہ اسمبلی میں پہنچے تو آپ کو ایک مسودہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا بچہ بس اس کو سائن کر دو، آپ نے اس کو ان کو اوبلائج کیا، کر دیا۔ تو اب ایسے نہیں کریں، لوگوں کو یہ جو نفرت ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ نفرت بڑھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کبھی بھی ایک اچھا میسیج نہیں ہے، اور یاد رکھیے گا ہر وہ ترمیم جس سے انصاف یا عدالتیں مضبوط ہوں وہ اچھی ترمیم ہوتی ہے، پوزیٹیو ترمیم ہوتی ہے، اور ہر وہ ترمیم جس سے انصاف یا عدالتیں کمزور ہوں وہ نیگیٹو ترمیم ہوتی ہیں۔ بے شک کبھی آپ کر رہے ہیں، میں لیکن اپریشیٹ کروں گا آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، اطہر من اللہ صاحب کو، اور دیگر تمام جسٹس صاحبان کو جنہوں نے ریزائن کیا، انہوں نے، لیکن میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب سسٹم میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ان سب کو فیس کرنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ ریزائن کر کے آ جاتے۔ اس ریزگنیشن سے آپ اچھے جج تھے، ہو سکتا ہے 10 میں سے 9 کیسز میں سے ایک میں بھی آپ انصاف کسی کو دے سکتے تو آپ اپنے حصے کا کام کر جاتے، لیکن اس طریقے سے ریزگنیشن کسی بھی طور پہ، یہ جو رہا صاحب یہ آپ لوگوں کی کچھ ججز ہیں جو نان پولیٹیکل ہیں، یا کچھ ججز ہیں جن سے امید ہے کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں گے،
وہ اگر ایسے مایوس ہو کے ریزائن کرنے لگ جائیں گے تو پھر مزید نقصان ہوگا، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ جائیں اور اپنے من پسند لوگوں کو لے کے آئیں جو ہمارے ڈکٹیشن کے مطابق چلیں اور ساری چیزیں کریں، بٹ اسٹل انہوں نے غیرت مندی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ریزائن کیا۔ میں آخر میں ایک بار پھر شاہ صاحب کا، نائب صاحب کا اور تمام ٹیم کا، نوید بھائی، عاقب بھائی، پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ماس موبلائزیشن کی طرف چل پڑے، کیونکہ دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں ہمیں کریڈٹ پہ نہیں جانا ہے کہ کریڈٹ کس کو ملنا ہے، کریڈٹ کوئی بھی لے ایشو نہیں ہے، ہم سب مل کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہوں، جو بھی آگے چلیں اس کی مدد کریں، اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور ایک دوسرے کو مضبوط کریں۔ تو اس میں شاہ صاحب ہمیں کوئی وہ کسی طور پہ بھی وہ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کے پیچھے چلیں، آپ لیڈ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں ہر حال میں ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ جو اس ٹائم پہ لا قانونیت چل رہی ہے یہ ختم ہو، یہ امینڈمنٹس جو ان سے ہیں ریکال ہوں، اور جو اپ کمنگ امینڈمنٹس جو سننے میں آ رہا ہے ڈفرینٹ پولیٹیشینس کے منہ سے یا ڈفرینٹ جگہوں سے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرا یہی کہنا ہوگا کہ ان سب امینڈمنٹس کو بھی ہم ابھی سے بتا رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو صوبوں والی بات کر رہے ہیں اس پہ تو ہم کلیئرلی پوائنٹ زیرو کیا زیرو سے بھی زیرو پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پھر ہم آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں ملیں گے، پھر ہم آپ کو کہیں نہ کہیں کسی روڈ پہ ملیں گے، کسی جگہ ریزسٹ کرتے ہوئے ملیں گے، پھر ہمارا جو یہ ایک پروسیس ہے جس میں لوگوں کو جگانا ہے یا جو بھی ہے ایک موومنٹ کرنی ہے، پھر ہم اس سب پروسیس میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ امینڈمنٹ مت کرنا جس سے خون ریزی ہو، جس سے قومیں آپس میں لڑ پڑیں، جس سے سندھ نہیں پاکستان، پورے پاکستان کے دوسرے صوبوں کی وحدانیت کو خطرہ ہو اور لوگ جو ہیں روڈوں پہ آ جائیں اور سراپا احتجاج ہو جائیں۔ جو بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہے مشیر آپ کا غلط ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا دوست نہیں ہے، یہ آپ کو وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، میں میڈیا کے تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں، قیمتی ٹائم نکالا، آپ سب آئے۔ آپ کے سوال ہوں گے علاقہ صاحب؟ آپ نے اینڈ پہ صوبے کی بات کی، تو مجھے تقریباً 31واں سال ہے اس فیلڈ میں، میرے ساتھ میں آنے سے پہلے سے میں سن رہا ہوں کہ جی اچانک پتہ چلتا ہے جی کوئی صوبہ سندھ کو تقسیم کرنے کی بات ہو، نان ایڈوکیٹ کیسے اس کے باہر ہوں میں، پھر وہ جو آپ لوگوں کے ساتھ سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں وہ ویڈیو ہم نے جو دیکھا اس کا رزلٹ کیا نکلا، کوئی انکوائری تھی اطہر من اللہ، سیکنڈ کیا تھا؟ دوسرا ریفرینڈم پارلیمنٹ کے تیسرا سکھر والا بات۔ دیکھیں بینیفٹس، یہ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ جو مزدوری کرے، انقلابی ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں۔ سن تو لینا، یہ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیں، یہ اس کا حق ہے، وہ اپنا حق نہیں چھوڑ رہا، ہاں لیکن وہ اس گندے نظام کا حصہ بھی نہیں بننا چاہ رہا، اس لیے وہ بالکل صحیح ہے، ان کا حق لینا اپنا، جو انہوں نے سروسز کی ہیں، جو انہوں نے اپنے بچوں کا کریئر کمپرومائز کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ بینچ پہ آتے ہیں یا وکالت کرتے ہیں، وکالت میں آپ کا ایک ڈیفرنٹ انداز ہوتا ہے، اس میں آپ کی جو سیلریز وغیرہ نہیں ہوتی، آپ کی جو ارننگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ اینگل میں ہوتی ہے، صحیح ہے، اور اس میں ڈیفرنٹ ہے، تو وہ بالکل صحیح ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں ان کو ان کا حق دے جو بنتا ہے، صحیح۔ جہاں تک ریفرینڈم کا، دیکھیں ایک بات سنیں، آپ نے آئین میں چینج لایا، آپ کو اس کو ڈیبیٹو بنانا چاہیے تھا، پبلک میں پھینکنا چاہیے تھا، پبلک کو سننا چاہیے تھا، پبلک ویوز لینے چاہیے تھے، آپس میں ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کو ڈیفرنٹ پولیٹیکل جو بھی ہیں ساری چیزیں، کیوں کہ یہ آپ ایک چھوٹی موٹی امینڈمنٹ نہیں کر رہے،
اس سے آپ نے پورا آئین کا ڈھانچہ ہی چینج کر دیا ہے. تو اس لیے اس میں بالکل ریفرینڈم کی ضرورت تھی, اس میں بالکل ڈیبیٹ کی ضرورت تھی. وداؤٹ ڈیبیٹ یہ سب نہیں ہو سکتا تھا. اب تیسری بات پہ آ جائیں سکھر والے واقعے پہ. سکھر والے واقعے میں جو لوگ انٹرڈ ہوئے وہ وکلا کے کوٹس میں یونیفارم میں انٹرڈ ہوئے. صحیح ہے. اب اگر کوئی بندہ یونیفارم پہن کے یا وائٹ شلوار قمیض یا جو بھی اوپر بلیک کوٹ جب پہن لیتا ہے تو روٹین میں یہ ایک امپریشن آتا ہے کہ یہ وکیل ہے. تو وہ دھوکہ دے کے انٹرڈ ہوئے, ایسے نہیں کہ وہ انٹرڈ ہوئے. سیکنڈ تھنگ رہی ان کا جو ایکٹ تھا, جو بھی انہوں نے کیا اس ایکٹ کی جو ریئیکشن تھا وہ موقع پہ آپ کے سامنے آ گیا. صحیح ہے. ہاں ہمارے یہاں ہر بندے کو اصول اپنے وقت پہ یاد آتے ہیں. جب خود وکٹمائز ہوتے ہیں نا لوگ, پھر ان کو اصول یاد آتے ہیں. ان کا کوئی تک نہیں بنتا تھا وہ بار میں آتے, ان کا کوئی تک نہیں بنتا تھا وہ سیکٹری صاحب کے ہاتھ کو پکڑتے. ان کے پاس ریمیڈیز تھی. اگر ان کو لگتا تھا کہ کوئی غلط نعرہ لگا ہے وہ اپنی لیگل ریمیڈی اویل کرتے. ڈیموکریٹک پروسیس تو یہی ہے نا. اگر ان کو لگتا تھا کہ کچھ اور ہوا ہے, پھر ان کے وہاں پہ لیگل ونگ موجود تھے. ہم خود بھی دوستوں کو منع کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے ہر بندے کی کیپیسٹی یا وہ نہیں ہے, کچھ جذباتی ہوتے ہیں, لیکن ہم دوستوں کو خود بھی منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹارگیٹ پہ جو ہمارا مقصد ہے ہم اس پہ رہیں. بٹ ان کیس تھا بھی تو اس کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا نا. ان کے لیگل ونگ آتے, سندھ بار کونسل میں اپلیکیشن دیتے کہ بھائی فلاں بندے نے نعرے بازی کی ہے. وے ہے نا, یہ تو وے نہیں ہے کسی بھی. سپوز سب لوگ ایونٹس پہ جاتے ہیں, ہم اکثر دیکھتے ہیں بھائی فلاں منسٹر کے منہ پہ جوتا مار دیا, فلاں کے منہ پہ. کیا کبھی کسی نے اس ایکٹ کو پسند کیا ہے؟ بھائی لوگ پبلک میں آتے ہیں. ہمارے یہاں نمائندے پبلک میں کیوں نہیں آتے؟ ہم یہ تو چیختے ہیں کہ یہ پبلک نمائندے, لیکن آ رہے نہیں. انہی حرکتوں کی وجہ سے تو نہیں آتے. ان کو پتہ ہے کہ کسی سے بھی ہم, ہر بندے کا ٹیمپرامنٹ ہے نہیں ہے, وہ نہیں ہے. خیر اس میں آخر میں باقی وکلا دوستوں کا نہیں پتہ ہے, لیکن تھانے میں جب ہم گئے تو انہوں نے ان بندوں کو چھوڑ دیا ہوا تھا. اور پھر ان کے لیگل فورم کے لوگ آگے تھے, انہوں نے معذرت کی. چونکہ ہم ایک بڑی کاز پہ لڑ رہے ہیں, ہماری کاز چھوٹی نہیں ہے. یہ چھوٹے موٹے ایشوز میں خود کو انگیج نہیں کرنا چاہتے تھے. میں نے اس کو ان کے کہنے پہ, ان کی معذرت پہ ہم نے اس کو فورگو کیا. بٹ میرے خیال سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کو اس طریقے سے کسی کے بھی اس میں گھسنے نہیں چاہیے, نہ ہی بندے لے کے آنا چاہیے. باقاعدہ ان کو لایا گیا, ناشتے کرائے گئے, بہت ساری چیزیں. میرے خیال سے کنڈکٹ ان کا غلط تھا. صحیح. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اب آپ لوگ بھی اس کا حصہ بن گئے. دیکھیں لیاقت صاحب, اس سے پہلے کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا تھا. جو گورنمنٹ کے آفیشیل لوگ تھے انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب, ان کے منہ سے آپ نے یہ بات سنی, ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. رانا صاحب ایک ذمہ دار پاکستان کی کرنٹ گورننگ جو پارٹی ہے اس کے ممبر ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ خواجہ اظہار صاحب, فیصل واڈا صاحب, یہ سارے لوگ ہیں. صحیح. یہ سب آپ کے سامنے. ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے, جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہم اس پہ ہم 100% ایگری ہیں. ہم چاہ رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس بار جو امینڈمنٹس آئی ہیں وہ بالکل ایسے ہی آئی ہیں کہ بھائی نہیں آ رہی. 27ویں امینڈمنٹ ہمارے سپریم کورٹ بار کے الیکشن سے پہلے تک بتایا جا رہا تھا کہ سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے یا لوگوں کو جذباتی کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی امینڈمنٹ نہیں آ رہی. جیسے ہی سپریم کورٹ کا الیکشن جیتا گیا, وکٹری اسپیچ میں کہا کہ 27ویں امینڈمنٹ آنی چاہیے. اچھا, جس بندے نے اناؤنس کیا کیا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ تھا؟ کوئی عہدیدار تھا؟ نہیں. وہ ایک وکیل تھا, وکلا رہنما تھا. اسے کیسے پتہ چلا کہ 27ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے؟ صحیح. اور جیسے ہی بار کونسلز کے الیکشنز میں وہ اپنی اکثریت حاصل کرتے ہیں,
فوری طور پہ یہ 27ویں امینڈمنٹ لے آتے ہیں. وہ دوسری چیزیں بھی NFC بھی 18ویں امینڈمنٹ بھی لانا چاہتے تھے، لیکن ایشو یہ ہوا کہ انہوں نے بولا جب لوگوں کا ریئیکشن دیکھا پیک پہ ہے تو انہوں نے بولا پہلے تو خود کو سیو کرو. خود کو کیسے سیو کرنا ہے کہ اپنی مرضی کی عدالت لے آؤ. آنا کہاں ہے؟ اس عدالت میں آنا ہے. اپنی مرضی کے لائف ٹائم وہ دے دو، استثناء دے دو، دیگر چیزیں دے دو. میں کہتا ہوں آپ کی زبان مبارک ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے عندیے دیے جا رہے ہیں وہ کسی بھی طور پہ پوزیٹیو نہیں ہے، اور اس میں ہم کلیئر ہیں کہ اگر ابھی سے تنبیہ اور وار کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ فیصل وابڈا صاحب ہر دوسرے دن وہ تو کہہ ہی یہ ہیں 26 گزر گئی، 27ویں گزر گئی، 28ویں کی بات کرو، چھوڑو یہ ہو گیا. صحیح ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہم ان سے کلیئر میسیج دے رہے کہ ایسا کام مت کیجئے گا کہ پھر ہمیں نہ پریس کانفرنس کرنی پڑے، پھر نہ ہمیں کچھ اور کرنا پڑے، اور ہم سب آپ کو روڈوں پہ ملیں. صحیح ہے. اچھا عامر صاحب 26ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی، 27ویں بھی آ گئی، 28ویں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آنے والی ہے. یہ ترمیمیں آ رہی ہیں وفاقی حکومت سے، یا جو بھی طاقتیں ہیں وہ آئینی ترمیم جو ہے لائی جا رہی ہیں، مگر صرف یہ پریس کانفرنس یا احتجاج سے روکا نہیں جا سکتا اس کام کو. آپ کس حد تک جائیں گے؟ اب تو عدلیہ کا نظام کو دھرم برم کر دیا ہے، صحافت کے نظام کو دھرم برم کر دیا ہے. ترمیمیں جو لانا چاہ رہے ہیں وہ تو لا کے ہی رہیں گی، تو آپ کی طرف سے کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا اگلا کیا ایکشن ہوگا آپ کا؟ دیکھیں یہ ترامیم ایسے نہیں آئی. انہوں نے بھی ایک پلاننگ کی، پھر اس پلاننگ کے تحت لوگوں پہ ورک کیا، جوڑ توڑ کی، خرید و فروخت کی، جس کو جو دینا تھا، جو نوازنا تھا نوازا. اس کے بعد وہ یہ ترامیم لائے. اب اس سارے سسٹم کو جو انہوں نے کیا تھا بریک ہونے میں ٹائم لگے گا. آپ دیکھیں جب 26ویں آئینی ترمیم آئی، وکلا 50% ایک طرف تھے، 50% ایک طرف کر لیں. لیکن جیسے ہی 27ویں آئینی ترمیم آئی تو وکلا کی تعداد 80 to 85% جو ان سی ہے وہ آئینی ترمیم کے خلاف چلی گئی. گنتی کے چند لوگوں کو چھوڑ کر جو پرو گورنمنٹ، چاہے پرو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، جو ایک ہر بار ایسا نہیں ہے کہ 100% لوگ ایک پیج پہ آتے ہیں. اب جب 28ویں آئینی ترمیم آئے گی اور اگر جس چیز کا وہ عندیہ دے رہے ہیں اگر وہ ہوگی تو وہ اس کا ریئیکشن آپ کو 100+ پہ جا کے ملے گا. پھر وہ چیزیں آٹومیٹکلی ایک انارکی کی سچویشن حاصل کر لیں گی. تو پھر اوبیویسلی وہ پھر بنگلہ دیش والی حالت ہوگی، میں بھی وہ سری لنکا والی حالت ہوگی. اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ مذاق نہیں ہے. یہ ان کو جو بھی مشورہ دے رہا ہے غلط دے رہا ہے. تو اس لیے بہتر ہے اوائڈ کریں، یہ ترمیم گردی سے باز آ جائیں. اچھا زید شاہ صاحب آپ سے ایک سوال سر. شاہ صاحب جو 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے کہ کراچی کی کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ فیصل وابڈا صاحب ہر دوسرے دن وہ تو کہہ ہی یہ ہیں 26 گزر گئی، 27ویں گزر گئی، 28ویں کی بات کرو، چھوڑو یہ ہو گیا. صحیح ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہم ان سے کلیئر میسیج دے رہے کہ ایسا کام مت کیجئے گا کہ پھر ہمیں نہ پریس کانفرنس کرنی پڑے، پھر نہ ہمیں کچھ اور کرنا پڑے، اور ہم سب آپ کو روڈوں پہ ملیں. صحیح ہے. اچھا عامر صاحب 26ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی، 27ویں بھی آ گئی، 28ویں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آنے والی ہے. یہ ترمیمیں آ رہی ہیں وفاقی حکومت سے، یا جو بھی طاقتیں ہیں وہ آئینی ترمیم جو ہے لائی جا رہی ہیں، مگر صرف یہ پریس کانفرنس یا احتجاج سے روکا نہیں جا سکتا اس کام کو. آپ کس حد تک جائیں گے؟ اب تو عدلیہ کا نظام کو دھرم برم کر دیا ہے، صحافت کے نظام کو دھرم برم کر دیا ہے. ترمیمیں جو لانا چاہ رہے ہیں وہ تو لا کے ہی رہیں گی، تو آپ کی طرف سے کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا اگلا کیا ایکشن ہوگا آپ کا؟ دیکھیں یہ ترامیم ایسے نہیں آئی. انہوں نے بھی ایک پلاننگ کی، پھر اس پلاننگ کے تحت لوگوں پہ ورک کیا، جوڑ توڑ کی، خرید و فروخت کی، جس کو جو دینا تھا، جو نوازنا تھا نوازا. اس کے بعد وہ یہ ترامیم لائے. اب اس سارے سسٹم کو جو انہوں نے کیا تھا بریک ہونے میں ٹائم لگے گا. آپ دیکھیں جب 26ویں آئینی ترمیم آئی، وکلا 50% ایک طرف تھے، 50% ایک طرف کر لیں. لیکن جیسے ہی 27ویں آئینی ترمیم آئی تو وکلا کی تعداد 80 to 85% جو ان سی ہے وہ آئینی ترمیم کے خلاف چلی گئی. گنتی کے چند لوگوں کو چھوڑ کر جو پرو گورنمنٹ، چاہے پرو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، جو ایک ہر بار ایسا نہیں ہے کہ 100% لوگ ایک پیج پہ آتے ہیں.
اب جب 28ویں آئینی ترمیم آئے گی اور اگر جس چیز کا وہ عندیہ دے رہے ہیں اگر وہ ہوگی تو وہ اس کا ریئیکشن آپ کو 100+ پہ جا کے ملے گا. پھر وہ چیزیں آٹومیٹکلی ایک انارکی کی سچویشن حاصل کر لیں گی. تو پھر اوبیسلی وہ پھر بنگلہ دیش والی حالت ہوگی, میں بھی وہ سری لنکا والی حالت ہوگی. اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ مذاق نہیں ہے, یہ ان کو جو بھی مشورہ دے رہا ہے غلط دے رہا ہے. تو اس لیے بہتر ہے اوائڈ کریں, یہ ترمیم گردی سے باز آ جائیں. اچھا زید شاہ صاحب آپ سے ایک سوال سر. شاہ صاحب جو 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے کہ کراچی کی جو جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر 28ویں ترمیم کی پاکستان پیپلز پارٹی حمایت نہیں کرے گی تو اینی ہاؤ سندھ کے اندر صوبہ بنے گا. تو آپ اس کے حوالے سے کیا کریں گے؟ 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے, بس آ بھی جائے گی, تو یہ جو شوشہ سندھ کی تقسیم کا چھوڑا جا رہا ہے ہر دفعے, تو آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاں ان کا گڈی سوال ہے ببلے وارو जेको धरणो हुयो में वकील दोस्त सब को में नजर आया कौन परस्तु जमातियूं जॾहिं हिन धरणो लॻायो पोइ ऐं सभु खां पहिरीं ॻाल्हि कजे तव्हांजी त तव्हां हुते पहुता ॿियूं कौन परस्तु जमातियूं असांखे नज़र न आयूं. कंहिंजा लीडर अमेरिका में वेठल हुया त कंहिंजा लीडर लंडन में. पोइ हाणे जेके वकील दोस्त निकिरनि था तव्हां सां गॾु या तव्हां ॿियनि सां गॾु निकिरो था उहे कौन परस्त किथे आहिनि जिन्हनि इहा ज़िमेदारी खई आहे त सिंध खे तक़सीम करणु न ॾींदासीं, या जेकी हाणे जमायत हिमायत करे थी सूबे जी त उहे दोस्त किथे आहिनि? सर तव्हां सुवाल कयो, असां छा तव्हांखे चऊं, 28वीं तरमीम जो मुसवदो न आयो आहे, ख़दशनि ते ॻाल्हायो पियो वञे, इन ते असां ख़दशनि ते ई ॻाल्हाईंदासीं. उन करे ख़दशनि ते ॻाल्हाइण जे बजाए हीअ असां खां 26 27 हज़म था करणु चाहिनि, असीं इहा उल्टी करे हिननि जे मुंहुं मणंदासीं. 18वीं तरमीम में या जेके सूबाई खाता आहिनि जंहिंमें तालीम पॉपुलेशन खां पोइ ही लोकल गवर्नमेंट खे कंट्रोल था करणु चाहिनि मथां, असां इन जी सख़्तु मुखालफ़त कंदासूं ऐं उन जी भरपूर पंहिंजे अंदाज़ सां कंदासूं. बाक़ी जेके आहिनि से मीडिया ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हुकुमरान जमायत जेका आहे उहा तमामु वॾियूं ॻाल्हियूं ॿुधाए पोइ चवंदी हीअ आऊं तव्हांखे बचायो आहियां, माना कारो मोह कराए सिंध खपाए आया आहियूं पर चयूं त न पोइ सो हीअ तव्हांखे बचायूं. सो उन करे वॾा वॾा शूश छॾींदा आहिनि. हिन वक़्तु असांजो फोकस मौजूदा तहरीक ते आहे. 26 आइनी तरमीम, पेका ऑर्डिनेंस, 27 आइनी तरमीम, उन में जेके एक्सटेंशन मिलियलूं आहिनि, जज खे मिलियल हुजे, जनरल खे मिलियल हुजे या इम्यूनिटी मिलियल आहे, इन्हनि खे ख़तमु करण लाइ जदोजहद कंदासीं. हींअर असांजो फोकस इन ते आहे, असां ॿियनि ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हाइण नथा चाहियूं. तव्हां जेको चयो हर जमायत पंहिंजो जवाबु पाण ॾींदी. वकीलनि भाउरनि पहिरें ॾींहं खां वठी 26 आइनी तरमीम जी कई, पर 26 आइनी तरमीम खां अॻे जेको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी 8 जुलाई 2024 ते कैनालनि जो मुसवदो गैर आइनी मावराए आइन ठाहे अनाउंस कयो, असां उन ॾींहं खां वठी झर जंग ॻोठ ॻोठ विया आहियूं, शहरनि विया आहियूं. असीं वकीलनि जी जदोजहद खे सारायूं था, असां उन्हनि जा साथारी बि हुआसीं, पर शागिर्दनि ॾे वियासीं, पंजाब बसि ऐं मुल्क खां ॿाहिरि बसि हिन जी पंहिंजी राय मां. सो पंहिंजे अवाम जे हक़नि ऐं पंहिंजे वतन जे तहफ़ुज़ लाइ असीं कंहिं बि हद ताईं वञी सघूं था. महिरबानी.